میری بیوی گونگی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ چھوٹے قد والی اور گونگی لڑکی سے شادی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ بڑی مشکل سے مجھے وہ گونگی لڑکی ملی اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ اچھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں جو طریقہ بھی لگاؤں گا وہ مجھے نہیں روکے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک دن وہ باتھ روم میں تھی جب میں اندر گیا، اور اپنی مرضی سے میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وہاں پہ خواتین اور مرد ایک ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ ایک دن میری ملاقات ایسی لڑکی سے ہوئی جو انتہائی معصوم تھی، جس پہ نظر پڑتی ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور محبت بھی ایسی کہ بات شادی تک جا پہنچی۔ بڑی حیرت والی بات تھی کہ وہ لڑکی گونگی تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے اس سے اس قسم کی محبت ہوئی کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ وہ گونگی ہے۔ مطلب مجھے اس کے گونگے پن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں والدین کا اکلوتا تھا، جس وجہ سے مجھے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ایک انتہائی غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے معصوم چہرے سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے تھوڑے دنوں میں شادی ہو گئی۔ میں خوش تھا کیونکہ میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے کسی ایسی لڑکی کو سہارا دیا ہے جو کہ ایک خوبی سے محروم ہے۔ شادی کے بعد میں نے اس کی جاب بھی چھڑوا دی تھی کہ جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن میں صبح کام کے لیے نکلنے لگا تو میری ماں مجھے کہنے لگی، اکبر، جب تم آفس چلے جاتے ہو، ملائکہ اپنا عروسی اور پہلی رات والا لباس سے ویتن کرتی ہے اور تمہارے کمرے کے ساتھ والے غسل خانے میں چلی جاتی ہے، اور پھر پورا دن ہی اندر سے باہر نہیں نکلتی۔ میں امی کی یہ بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ امی میری طرف دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی، پھر بولی، اکبر، میں نے تمہیں کوئی لطیفہ نہیں سنایا ہے۔ ارے میری پیاری امی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ساس بہو کا جھگڑا تو ازلی ہے، اور ساس کسی نہ کسی طرح سے ایسے مسائل پیدا کرتی ہے، لیکن آپ نے جو بہو کے ساتھ دشمنی نکالی ہے نا، وہ سب سے الگ ہے۔ امی، اب آپ کو اس کے غسل خانے میں جانے پر بھی اعتراض ہے۔ امی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اکبر، تم نے آج میری باتوں کو مذاق میں اڑایا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ایک دن تم خود ان باتوں اور معاملات کی وجہ سے پریشان ہوگے۔ میں نے امی کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، اور کام پر جا کر بھول ہی گیا کہ امی نے مجھ سے کچھ بات بھی کی تھی۔ جیسے ہی دن کی 11 بجے تو میں نے سوچا کہ امی کو کال کر کے گھر کے حالات تو جان لوں، کیونکہ بیوی کو تو کال ملانے کا فائدہ ہی نہیں، وہ کون سا کوئی بات کر سکتی تھی۔ جیسی ہی میں نے کال ملائی تو آگے سے امی کی روتی ہوئی آواز نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ کاش میں یہ سب پہلے نہ سنتا۔ امی کہہ رہی تھیں کہ ملائکہ آج صبح جلدی اٹھ گئی تھی، اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور عروسی لباس لے کر غسل خانے میں جانے لگی، تو میں بھی اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو یہ سب سن کر میرے پیر وہیں جم گئے کہ تمہارے کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب بیوی تمہاری تو گونگی ہے، اس لیے وہ آگے سے کیا بولتی؟ بس کسی مرد کی ہی آوازیں آتی جا رہی تھیں۔ مجھے کچھ زیادہ تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ بار بار ملائکہ کا نام ہی لے رہا تھا۔ میں نے امی کی یہ باتیں سنی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ بیچاری تو بے زبان ہے، لیکن میری ماں کیسے اس پر الزام لگا رہی ہے؟ میں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں دفتر میں ہی بیٹھا رہا۔ جب سارا دفتر خالی ہو گیا تو باس باہر نکلے اور کہنے لگے کہ اکبر، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ ہی گھر آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی جو کچھ میں نے دیکھا وہ حیران ہونے کے لیے کافی تھا کہ اماں اور ملائکہ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہی تھیں۔ میں نے اماں سے اشارہ میں کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے سب کے ساتھ بڑے ہی پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ رات کو ملائکہ کو اشاروں میں گھر رہنے کے طور طریقے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کسی بھی عام انسان کی طرح میری ساری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں خوش ہو گیا اور سو گیا۔ صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو گھر میں کوئی ہنگامہ برپا تھا۔ میری بہن اور بہنوئی آئے ہوئے تھے۔ مجھے لگا ان دونوں میں پھر سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے،
کیونکہ شادی کے 5 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک میری بہن بے اولاد تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر ہی طرف لپکا۔ بہنوئی میری بیوی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی بول سکتی ہے، کیونکہ میں اس لڑکی سے پہلے ایک مال میں ملا تھا۔ میری ان سے ٹکر ہو گئی تھی تو یہ بہت ہی زیادہ غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے کافی معافی تلافی بھی کی، لیکن یہ کہاں چپ ہونے والی تھی۔ میں نے بہنوئی کو سمجھایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ملائکہ بولتی ہی نہیں ہے۔ ارے یہ تو گونگی ہے۔ لیکن بہنوئی اس بات پر بضد تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے اور وہ اسے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ ملائکہ نے ساری باتیں سنی تو رونے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ خیر، بڑی ہی مشکل سے بہنوئی کو سمجھا کر ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی۔ بہن اور بہنوئی شام تک اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ملائکہ کھانا بھی بہت اچھا بناتی تھی۔ میں تو اس کے ہاتھ کے ذائقے سے بہت ہی مانوس ہو چکا تھا۔ وہ ہم میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی غیر فیملی سے آئی ہے۔ میری چچا کی آخری بیٹی کی شادی تھی۔ سب نے ہی بہت زیادہ شاپنگ کی۔ میں نے ملائکہ سے کہا کہ وہ بھی جی بھر کر شاپنگ کرے، لیکن اس نے سارے جوڑے ہی سرخ لیے تھے۔ شاید اس کو سرخ رنگ ہی پسند تھا۔ جب بارات جانے کے لیے تیار ہو گئی تو ہم چچا کے گھر گئے، لیکن وہاں جا کر ملائکہ مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے چچا کے گھر میں اس کو بہت دیکھا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ آخرکار مجھے کسی نے بتایا کہ وہ تو گھر گئی ہوئی ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ گھر کیوں گئی ہے۔ خیر، میں بھی اس کے پیچھے ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ چچا کے گھر سے ہمارے گھر کا کچھ ہی فاصلہ تھا۔ جیسے ہی میں گھر کی طرف گیا، فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو ملائکہ واش روم میں تھی، کیونکہ پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں وہیں پر باہر بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن جب کافی دیر تک وہ نہ نکلی تو میں اٹھ کر واش روم تک گیا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ تو میں نے دروازے کو زور زور سے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ملائکہ واش روم میں نہیں تھی، لیکن اس کے کپڑے تو وہیں پر پڑے تھے۔ وہ سارے کپڑے بہت ہی گیلے تھے۔ اس کے لباس کو دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے، لیکن محبتوں میں شک کہاں ہوتے ہیں۔ ابھی میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی ملائکہ میرے پیچھے سے آئی اور آ کر اشاروں میں کہنے لگی کہ چلیں آپ چچا کے گھر۔ میں اسے کیا جواب دیتا؟ وہ میری طرف دیکھتی رہی اور میں بار بار غسل خانے کی طرف۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ جب میں کمرے میں موجود تھا اور غسل خانے کا ایک ہی دروازہ تھا تو ملائکہ پھر کب وہاں سے نکلی اور پھر اچانک سے میرے سامنے کیسے آ گئی؟ میں انہی سوچوں میں مصروف تھا کہ چچا کی کال آ گئی۔ وہ ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ملائکہ کو جلدی سے لیا اور چچا کی طرف چل پڑا۔ شادی بڑے ہی اچھے انداز میں ہوئی تھی۔ ہم لوگ گھر واپس آ چکے تھے، لیکن اماں کو چچی نے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ ہم گھر میں 2 ہی لوگ تھے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اب کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا کہ ملائکہ بھی بولنے کے قابل ہوتی، اور میں اس بات کی دل سے دعا بھی کرتا تھا۔ ایک دن اماں جب گھر واپس آئیں تو کہنے لگیں کسی روز چچا کی فیملی کو بلائیں گے اور ان کی دعوت بھی کرنی ہے، کیونکہ ان کے بیٹے کی نئی شادی بھی ہوئی ہے۔ ملائکہ نے کبھی بھی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس نے بہترین کھانے بنائے اور خوب تعریفیں سمیٹیں۔ کچھ دن ایسی ہی گزر گئے کہ ایک دن اماں ملائکہ سے کہنے لگی کہ مجھے پوتی کی خوشخبری کب سناؤ گی؟ یہ بات میرے سامنے ہوئی اور ملائکہ نے اس بات پر رو رو کر ساری گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا، امی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اگر تمہیں یہ سب نہیں چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کچھ عرصے کے بعد بیوی پیدا کر لیں گے۔ میری اس بات سے وہ کچھ مطمئن تو ہو گئی، لیکن وہ پہلی جیسی ملائکہ نہیں رہی۔ میں اس بات پہ کچھ پریشان تو ہوا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ اب مجھے خود بھی بچے کی چاہت ستانے لگی تھی۔ ایک دن میں نے دفتر سے چھٹی کر لی، کیونکہ اماں کو آئے دن ایک ہی بات پہ اعتراض تھا کہ بہو روز واش روم میں گھس جاتی ہے، پھر وہاں پر بیٹھ کر نہ جانے کیا کرتی ہے۔
میں یہ اعتراض سن سن کر اب پریشان ہونے لگا تھا۔ سوچا کیوں نہ آج کے دن اماں کی اس وہم کو دور ہی کر دوں۔ میں ملائکہ سے پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ ملائکہ دن کی 11 بجے اٹھی اور اٹھتے ہی پہلے کپڑوں والی الماری کے پاس گئی، اور پھر اس نے وہی اپنا عروسی لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ واش روم میں جانے سے پہلے میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھیں لال ہو رہی ہوں، شاید روتی رہی ہو۔ میرا دل تو اس وقت کافی بے جان ہو گیا تھا۔ میں نے اس لمحے خود پر قابو پایا اور اس کی تمام حرکتوں پر نظر رکھے رہا۔ اور وہ عروسی لباس لے کر جیسے ہی واش روم میں گھسی تو اس نے جاتے ہی دروازے کی کنڈی لگا لی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن ملائکہ واپس نہیں آئی۔ اسی طرح پورے 6 گھنٹے گزر گئے۔ میں پریشان ہو چکا تھا کیونکہ نہ تو اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور نہ ہی کسی کی حرکت کی، بس کسی آدمی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنا پسٹل نکالا اور واش روم کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی میں کچھ قریب ہوا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے اندر ملائکہ کے علاوہ بھی اور کوئی ہے۔ اب تو غیرت کا مسئلہ تھا۔ میں واش روم کی دیوار پر بنی کھڑکی کے اوپر چڑھ گیا، لیکن اندر واش روم میں جو منظر میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے جو کچھ اندر دیکھا یہ کسی بھی صورت میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ ملائکہ اندر غسل خانے کے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی جسم پر کوئی سرخ لباس نہیں تھا، بلکہ غسل خانے میں تو سرخ لباس ہی نہیں تھا، لیکن وہ یہاں جس مرد سے باتیں کر رہی تھی وہ بھی اب یہاں نہیں تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے چیختے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم بول سکتی ہو، پھر گونگی بننے والا ناٹک کیوں کیا؟ جب سے شادی ہوئی تھی میں آج پہلی دفعہ اس سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ سوکھے ہوئے پتے کی مانند مسلسل کانپ رہی تھی۔ میں اسے وہاں سے کمرے میں لے کر آیا اور اسے کہا کہ تمہارا عروسی لباس کہاں ہے؟ تم وہ لباس روزانہ ساتھ لے کر جاتی ہو، لیکن اب وہ وہاں پر نہیں ہے۔ اماں مجھے روز ہی تمہارے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتی تھی، لیکن میں ہی ان کی کسی بات پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ بدبخت کہاں ہے جس کے ساتھ تم واش روم میں بیٹھ کر باتیں کرتی ہو؟ ملائکہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی بول نہیں رہی تھی۔ میں اسے کئی دفعہ بتا چکا تھا کہ مجھے حقیقت سے آگاہ کر دو، ورنہ اس بات کے نتائج بہت ہی برے ہوں گی۔ لیکن وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ جس طرح سے اپنے معصوم چہرے سے اس نے مجھے پھنسا لیا تھا، آج بھی وہ ایسے ہی پاگل بنا دے گی۔ تو یہ اس کی بھول تھی۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ تم گونگی نہیں ہو، کیونکہ میں نے تمہیں خود بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم واقعی واش روم میں بول رہی تھی۔ اب بتاؤ کس بات کا ناٹک کر کے میرے معصوم سے دل کو لوٹ رہی ہو؟ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا قتل کر دوں، لیکن جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ نہیں لیتا میں ہرگز بھی اس کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میں نے اسے کھینچ کر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ بیڈ کے کنارے سے جا کر لگی اور فوراً درد سے کراہنے لگی۔ ملائکہ، اگر چاہتی ہو کہ اس گھر سے خیر و عافیت سے جاؤ تو آج مجھے بتا دو کہ وہ کون ہے اور اس وقت کہاں ہے۔ ملائکہ نہیں بولی۔ میں نے چیخ کر اماں کو بلایا جو فوراً میرے کمرے میں آ گئی۔ ملائکہ کو اس حالت میں دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گئی اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، کیا تم اس کو جان سے ہی مار کے چھوڑو گے؟ اماں، یہ جب تک سچ نہیں بولے گی میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اماں میرے غصے سے آگاہ تھی۔ اماں نے ملائکہ کو سمجھایا لیکن وہ خاموش رہی۔ ملائکہ، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بولنے لگی۔ کہنے لگی، میری امی جس گھر میں بیاہ کرائی تھی وہاں پہ بہوؤں کی بولنے کا بالکل بھی رواج نہیں تھا۔ جو بہو زیادہ بولتی تھی اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی، اور پھر یہی کہا جاتا تھا کہ بہو کی زبان ہی نہیں ہے، بیچاری گونگی ہے۔ وقت گزرتا گیا لیکن ہمارے خاندان میں بہو کی بولنے پہ ہمیشہ سے ہی اعتراض کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ ایک شادی کی تقریب میں میری امی نے ایک لباس لینے کی فرمائش کی تو دادی کہنے لگی، اچھا تو اس کو زبان لگ گئی ہے، اور میری ابا سے کہہ کر اماں کی زبان کاٹ دی گئی تھی۔
پھر اماں کبھی بھی بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میری پیدائش ہوئی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو کوئی بھی میرے ساتھ بولنے والا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے بات کرنے اور بولنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ میں ہر وقت چپ رہتی تھی۔ پھر جب میری بولنے کی عمر ہوئی تب میں بولتی ہی نہیں تھی۔ سب نے یہی سمجھ لیا کہ ملائکہ گونگی ہے۔ دادی کی وفات کے بعد پھپھو کا راج چلنے لگا۔ وہ کہتی، چلو شکر ہے کہ ماں کی طرح ہمیں اس کی زبان بھی کاٹنے نہیں پڑی۔ پھر جب میرا کزن مجھ سے باتیں کرتا تو میں اس کی ساری باتیں کیسٹ میں ریکارڈ کرتی جاتی، اور میرے بھائی کے پاس ایک ایسی کیسٹ تھی جس میں امی کی آوازیں بھی بھری ہوئی تھیں جب وہ بول سکتی تھی۔ میں اکثر سنتی ہی رہتی۔ اسے میں نے اپنے دل سے بھی زیادہ قریب رکھا ہوا تھا۔ پھر جب میں اسکول گئی تو وہ بھی گونگوں کے اسکول ہی ڈالا گیا۔ میری زبان پر لگنے والا زنگ بہت ہی زیادہ ہو چکا تھا۔ میں کبھی بھی نہیں بولتی تھی سوائے انتہائی اہم وقت کے۔ پھر جب میری ملازمت ہوئی تو وہاں میں نے اکبر کو دیکھا۔ مجھے ان کو دیکھتے ہی ان سے محبت ہو چکی تھی، لیکن وہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ اب میری طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے گونگے پن کا ہی ڈرامہ کیا، جس کی بنا پر اکبر میری محبت میں گرفتار ہو کر مجھ سے محبت کرنے لگ گئی تھی۔ پھر جب میں یہاں پر بہو بن کر آئی تو پہلے دن مجھے اماں نے کہا، اگر تم نے ذرا سی بھی زبان میرے سامنے چلائی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میں اکبر سے کہہ کر تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ اس لیے میں نے گونگی ہونے کا ہی ڈرامہ کیے رکھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس پوری دنیا میں 3 لوگوں سے عشق ہے۔ ایک میری ماں، دوسرا میرا کزن، اور تیسرا میرا شوہر۔ میں ان تینوں سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ باقی رہ گیا اس مردانہ آواز کا تعلق تو میرے کزن کی آواز ہے جو میں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ واش روم میں جا کر اس لیے سنتی ہوں کہ کہیں میرے کمرے میں کوئی سن کر نہ جانے کیا کیا الزام لگائے۔ ابھی ملائکہ اپنی بات کو مزید آگے لے کر جا رہی تھی کہ میں نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا اور کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ ہم کیسے مان لیں کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہی ہو وہ بالکل سچ ہے؟ ملائکہ اس کا کوئی مناسب سا جواب تلاش کر رہی تھی کہ اچانک بیرونی دروازے سے کوئی گھر میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ ملائکہ چیختی ہوئی باہر کی جانب لپکی، جہاں یہ ایک خاتون اور ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ ملائکہ نے ان دونوں کو دیکھا تو بھاگتی ہوئی ان سے جا لپٹی۔ وہ اونچی آواز میں روتی بھی جا رہی تھی اور ساتھ میں اس خاتون کا چہرہ بھی چومنے لگی تھی۔ میں جلدی سے باہر کی طرف بھاگا اور خاتون کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ملائکہ جیسی ہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کرنے لگی، ڈھیر ساری دعائیں بھی دیں۔ جب وہ لڑکا بولا تو اس کی آواز اس کیسٹ میں موجود آواز جیسی تھی۔ وہ بالکل کیسٹ کی آواز کی طرح تھی۔ وہ ملائکہ سے لاڈیاں کر رہا تھا۔ میرے دل میں ہر طرح کی نفرت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے ان سب سے معافی مانگ لی تھی کیونکہ میری بیوی حق اور سچ پر تھی۔ میں اپنے دیکھنے والے اور سننے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ کبھی بھی آدھا سچ جان کر کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ میں نے بیوی کو طلاق نہیں دی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔